بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ حصہ دوم، سلطان محمود غزنوی کے جہاد اور جاسوسوں کی جذباتی اور واقعاتی کہانیاں۔ پیش لفظ۔ عالم اسلام خصوصاً پاکستان بڑے ہی پرخطر دور سے گزر رہا ہے۔ یہود اور ہندو نے ایسا حملہ کیا ہے کہ جس کے آگے ہماری نوجوان نسل بلکہ اس نسل کے ماں باپ بھی ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ حملہ ہمارے تفریح کے ذرائع پر کیا گیا ہے۔ تفریح کے ذرائع کیا ہیں؟ رسالے، فلمیں اور ناول۔ تفریح انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے جس سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، محروم کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلسل کام کاج اور سنجیدہ سوچوں سے اعصاب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ تھکے ماندے اعصاب دل اور دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ تفریح لازمی ہے۔ ہمارے دو سب سے بڑے دشمنوں یہودیوں اور ہندوؤں نے انسانی فطرت کی اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے خفیہ طریقوں سے ہمارے لٹریچر میں فحاشی اور جنسی لذت کے جراثیم چھوڑ دیے ہیں۔ چونکہ ہر کس و ناکس کہانی پڑھنا اور فلم دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو مقبولیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے نتائج اس صورت میں سامنے آئے ہیں کہ ہمارے بچے اخلاقی لحاظ سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم اس محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے اور اپنے نوجوانوں کو جسمانی اور نفسیاتی تباہی سے بچانے کے لیے ایسا لٹریچر پیش کر رہے ہیں جو آپ کے اور نوجوانوں کے اس فطری مطالبے کو پورا کرتا ہے کہ کہانی کا انداز تفریحی ہو اور اس میں سنسنی خیزی اور سسپنس ہو اور جذبات میں ہلچل مچا دے۔ اور ایک بت شکن پیدا ہوا ہماری تاریخ کی رویداد ہے جس کا ہیرو سلطان محمود غزنوی ہے، لیکن ہر کہانی میں آپ کو کچھ دوسرے ہیرو بھی ملیں گے۔ یہ کہانیاں تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہیں، اور یہ ہماری ان روایات کا عکس پیش کرتی ہیں جو اسلام اور ہماری قوم کی ضامن ہیں۔ عنایت اللہ التمش۔ قسط نمبر 11، نگرکوٹ کی نرتکی۔ نگرکوٹ ہندوستان کا ایک مشہور قلعہ ہوا کرتا تھا۔ وہ دور قلعوں کا ہی تھا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ ایک سے ایک وسیع اور مضبوط قلعہ تھا، لیکن نگرکوٹ کے قلعے کو خصوصی شہرت اس لیے حاصل تھی کہ اس کے اندر بہت بڑا مندر تھا۔ مندر بجائے خود ایک قلعہ تھا۔ اس کے کمرے بھول بھلیوں جیسے تھے۔ اس کا تہ خانہ بھی تھا۔ اس کے مندر میں گھوڑے اور ہاتھی گم ہو جاتے تھے۔ مندر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد قلعہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ یہ قلعہ اور اس کے اندر کا مندر بھارت کے مشہور شہر کالنگڑ کے قریب ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے یہ ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ قلعے پر یلغار کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے والوں کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس وقت جب سلطان محمود غزنوی نے پشاور، بھیرا اور ملتان پر قبضہ کر کے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جیسے خنجر بھارت ماتا کے دل میں اتر گیا ہو۔ نگرکوٹ کا قلعہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا۔ اس اہمیت کی وجہ اس مندر کا بڑا پنڈت رادھا کشن تھا، جو کٹر برہمن اور اونچے کردار کا آدمی تھا۔ مندروں کے اندر کی دنیا کی جو باتیں مشہور تھیں ان سے یہ مندر پاک تھا۔ پنڈت رادھا کشن نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ وہاں عبادت کا مطلب صرف عبادت تھا۔ وہاں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن پنڈت نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی عورت کسی پنڈت کے پاس نہیں بیٹھ سکتی،
اور مرد اور عورتیں اکٹھے عبادت نہیں کر سکتے۔ عورتیں اس کی عقیدت مند تھیں اور ہندوؤں کے رواج کے مطابق عورتیں اس کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنے ماتھے کو لگانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن وہ کسی عورت کو، وہ بچی ہو خواہ بوڑھی، اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ مندر میں چند ایک اور پنڈت اور چیلے چانٹے بھی تھے۔ عورت کے معاملے میں وہ ان پر بہت سختی کرتا اور ان پر نظر رکھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے اور عورت میں ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی نظریے کے تحت وہ نوجوانی میں تارک الدنیا ہو گیا اور ہمالیہ کی یخبستہ وادیوں میں چلا گیا تھا، جہاں سے ہندوؤں کا مقدس دریا گنگا نکلتا تھا۔ 15 برسوں میں اس کا من مر گیا، اس کے نفسیاتی جذبات سرد پڑ گئے اور وہ گنگا کے ساتھ ساتھ پاپیادہ اتر آیا تھا۔ کانگرا کے قریب نگرکوٹ کی ایک پہاڑی پر اس نے یہ مندر دیکھا تو وہ اس میں چلا گیا۔ اب اس کی عمر 50 اور 60 کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے پر اور ڈیل ڈول میں بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک ابھی موجود تھی، دانت جوانوں کی طرح سفید اور چال میں جنگجو مہاراجے کا جلال تھا۔ وہ اپنی مثال دے کر کہا کرتا تھا کہ میرا جسم دنیا کے لہو لعاب سے اور عورت کے لمس سے پاک رہا ہے، اس لیے یہ 100 سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اپنی روح کو پاک رکھا اس کا جسم سدا جوان رہے گا۔ مذہب کے معاملے میں وہ کٹر تھا۔ رامائن اور مہابھارت اسے زبانی یاد تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ لوگ اسے اوتار یعنی پیغمبر بھی کہا کرتے تھے۔ اسے ہندو مت کا ستون بھی اور قلعہ دار بھی کہا کرتے تھے۔ راجوں مہاراجوں پر وہ اپنا حکم چلایا کرتا تھا اور راجے مہاراجے اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھول جایا کرتے تھے کہ وہ حکمران ہیں اور ان کی رعایا ان کے آگے سجدے کیا کرتی ہے۔ نگرکوٹ کے مندر میں دولت اور زر و جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ تمام راجے مہاراجے مندر کو باقاعدگی سے دل کھول کر نقدی اور سونے چاندی کی صورت میں تحفے بھیجا کرتے تھے۔ کانگڑا کے تمام کسان اور زمیندار مندر کو مالیہ ادا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس علاقے کی کھیتیاں مندر کی ملکیت تھیں اور کسان مندر کے مزارع تھے۔ اس دولت کو پنڈت رادھا کشن نہ خود اپنے استعمال میں لاتا تھا، نہ کسی دوسرے پنڈت کو ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ یہ ملک اور ہندو مت کے دفاع کے لیے وقف ہے۔ اس کا کچھ حصہ غریبوں اور یتیموں کی امداد اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا۔ 1007 عیسوی 398 ہجری کا واقعہ ہے، جب سلطان محمود غزنوی نے پہلے آج کے اٹک کے گرد و نواح میں لاہور کے مہاراجہ اننت پال کو شکست دے کر ایسا بھگایا کہ وہ کشمیر چلا گیا اور اپنی راجدھانی سے لمبا عرصہ غیر حاضر رہا۔ پھر سلطان نے بھیرا کے راجہ بجی رائے کو شکست دی اور فوراً بعد ملتان پر حملہ کر کے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اعلی کار کرامتیوں کی گدی اکھاڑی اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور پھر اننت پال کے بیٹے سکھ پال نے سلطان محمود سے بھیرا کے میدان میں شکست کھا کر ہتھیار ڈالے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے سلطان کی غیر حاضری میں غزنی کی فوج کو دھوکہ دے کر بھیرا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہا اور سلطان محمود نے غزنی کی خانہ جنگی سے فارغ ہو کر بھیرا میں آ کے سکھ پال کو عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا۔ 1007 عیسوی میں اسلام کا کانٹا مہابھارت کے دل میں اتر گیا تو نگرکوٹ میں پنڈت رادھا کشن کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعیں بھیرا، پشاور اور لاہور سے ملی تھیں اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ اننت پال راجدھانی سے غیر حاضر ہے۔ پنڈت رادھا کشن نے ہندوستان کی ریاستوں اوجین، قنوج، گوالیار، کالنجر اور اجمیر کے راجوں مہاراجوں کو نگرکوٹ بلایا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ کیا تم سب نے عیش و عشرت کا پھل پا لیا ہے؟
یا کچھ اور مانگتے ہو؟ پنڈت رادھا کشن نے اس مندر میں بٹھا کر ان مہاراجوں سے کہا، تمہاری شکست کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے محل سورگ کی طرح بنا رکھے ہیں۔ تمہیں سلاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں جگاتی ہیں تو عورتیں، تمہیں نہلاتی ہیں تو عورتیں، اور عورتیں بھی وہ جو حسن میں بے مثال اور بے حیائی میں لاجواب ہیں۔ تم پیاس میٹھی شراب سے بجھاتے ہو۔ شکست راجہ اننت پال نے کھائی ہے۔ ایک مہاراجا نے کہا، مسلمان جب میرے مقابلے میں آئیں گے تو اس دیس کے ہر ہندو نے شکست کھائی ہے۔ پنڈت رادھا کشن نے گرج کر کہا، کیا تم ہندو نہیں ہو؟ غزنی کے ایک مسلمان سلطان نے ہندو دھرم کو شکست دی ہے۔ یہ تمہاری شکست ہے، یہ میری شکست ہے۔ کیا بھیرا اور ملتان کے مندر تمہارے لیے مقدس نہیں؟ مسلمانوں نے دیوی دیوتاؤں کے جو بت اور اوتاروں کی جو مورتیاں توڑ پھوڑ کر باہر پھینکیں، اور مسلمانوں نے جنہیں اپنے اور اپنے گھوڑوں کے قدموں میں روندا، ان کا تمہارے دھرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں شنکھ اور گھڑیال بجتے تھے، جہاں کے پیڑ پودے اور جہاں کی ہوائیں بھجن اور اشلوک سنا کرتی تھی، وہاں اب اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ راجوں مہاراجوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ پنڈت کہہ رہا تھا، وہاں کی اذانیں مجھے یہاں سنائی دے رہی ہیں۔ میں راتوں کو سوتا نہیں، مجھے ہری کرشن اور ہری رام کے بجائے اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ میں مندر کے اندر جانے سے ڈرتا ہوں، مجھے بت غصے سے گھورتے ہیں۔ میں نے مورتیوں کے چہروں پر قہر دیکھا ہے۔ مجھے یہ سارا مندر، یہ قلعہ اور یہ پہاڑ جس پر یہ کھڑے ہیں، سب ہلتے اور لرزتے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان انہیں بھی آ کر توڑ دیں اور اس مندر میں بھی اذانیں گونجیں؟ ایسا نہیں ہوگا مہاراج، سب کی پرعزم آوازیں اٹھیں۔ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس دیس میں جو مسلمان آ گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ واپس نہیں جائیں گے، پنڈت رادھا کشن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ یہاں تک آئیں گے، میں اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ تم یہاں نہیں ہو۔ تم عورت اور شراب کے نشے میں گم ہو گئے ہو۔ کیا مسلمان حسین اور جوان ناچنے گانے والیوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جس طرح تم اس اونچے مندر میں آئے ہو اور اپنے ساتھ پاپ کا سارا سامان لائے ہو؟ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ میں راتوں کو گنگا ماتا کی آغوش میں ڈوب کر کیوں رویا کرتا ہوں؟ میری کوئی راجدھانی نہیں، میری کوئی ریاست نہیں جس کا مجھے غم ہو، لیکن میری آنکھوں سے دیکھو، میری عقل سے سوچو، یہ سارا دیش میرا دیش ہے۔ یہ لڑائی کسی زمین کے لیے نہیں لڑی جا رہی، یہ ہندو دھرم اور اسلام کی لڑائی ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد ہمارے دادا پر دادا نے بڑی مشکل سے اسلام کو اس دیش سے نکالا تھا، مگر آج اسلام ایک بار پھر طوفان کی طرح آیا ہے، اور تم عیش و عشرت میں بدمست ہو۔ تم مذہب کو بھول جاؤ، اپنے آپ کی سوچو۔ تم شکست کھا گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تمہاری لاشوں کو کریا کرم نصیب نہیں ہوگا۔ زندہ رہو گے تو مسلمانوں کے قید خانے میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ مسلمان وہی سلوک کریں گے جو تم ان ناچنے گانے والیوں کے ساتھ کر رہے ہو، جنہیں تم یہاں بھی اپنے ساتھ لائے ہو۔ پنڈت کی آواز میں اور اس کے الفاظ میں ایسا تاثر پیدا ہوتا چلا گیا کہ راجوں مہاراجوں کا خون کھولنے لگا۔ وہ بھڑک بھڑک کر سلطان محمود پر جوابی حملے کی بات کرنے لگے۔ وہ غزنی کی فوج کو اپنی متحدہ فوج سے بھیرا اور ملتان میں محصور کر کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عقل سے کام لو، پنڈت نے کہا۔ اپنی تمام فوجوں کو اکٹھا کر کے پشاور کی طرف کوچ کرو، اور مسلمانوں کے سلطان کو وہاں کہیں پہاڑی علاقے میں گھسیٹ کر لڑاؤ، اسے وادیوں میں گھما گھما کر مارو اور غزنی پر چڑھائی کر دو۔ بھیرا اور ملتان خود ہی تمہاری جھولی میں آ گریں گے۔ اگر تم پشاور کے قریب لڑو گے تو تمہارے مقابلے میں غزنی کی فوج کا تیسرا حصہ ہوگا۔
بھیرا اور ملتان سے جانے والی کمک کو تم راستے میں روک سکو گے۔ کچھ دیر جنگ کی تکنیک پر بحث ہوتی رہی۔ سب مہاراجا اننت پال کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ پنڈت نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے، اسے واپس بلایا جائے اور اپنی اپنی ریاست میں منادی کرا دو کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے فوجوں کو ہتھیاروں، جانوروں، اناج، کپڑوں، خیموں اور سامان کی ضرورت ہے۔ پنڈت نے کہا، اس کے لیے تم چاہے ہر وہ آدمی جو لڑ سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہم لاہور میں 2 بار ایک جوان لڑکی کی قربانی دے چکے ہیں۔ ایک راجا نے کہا، معلوم ہوتا ہے بھگوان ہم پر اتنے ناراض ہیں کہ دونوں قربانیاں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں پاک نہیں تھیں۔ پنڈت رادھا کشن نے کہا، میں پنڈتوں کو جانتا ہوں، وہ لڑکیوں کو بہت دنوں اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیوتاؤں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایسے بدکار پنڈتوں کے ہاتھوں دلائی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، دیوی ایک انسان کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ قربانی تم میں سے کسی ایک کی رقاصہ کی دی جائے۔ رقاصہ ایسی ہونی چاہیے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جوان ہو اور جو اپنے راجا کو بہت عزیز ہو، اور اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مگر رقاصہ پاک نہیں ہو سکتی مہاراج، ایک راجے نے کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہو۔ اسے کوئی پنڈت بری نیت سے اپنے پاس نہ رکھے۔ پنڈت نے کہا، میں اسے پاک کہتا ہوں، اسے میں اس مندر میں رکھوں گا، تم دیکھنا اس کی جان قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ رقاصہ کا انتخاب میں خود کروں گا۔ ان تمام ریاستوں میں جو آدھے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں، مندروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں ہندوؤں کی زبان پر یہی الفاظ چڑھ گئے۔ مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پشاور سے لے کر ملتان تک تمام جوان ہندو لڑکیاں اپنے فوج میں تقسیم کر دی ہیں۔ مندروں میں گھوڑے اور بیل بندھے ہوئے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے فوجی زندہ ہیں مگر کوڑھی ہو گئے ہیں۔ دیوتاؤں کا قہر ہے، یہ سب پر گرے گا۔ ہر کسی پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مندروں میں پنڈت مذہب کی باتیں کم کرتے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت زیادہ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ عورتوں کو ڈرایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرویزی اور اتبی کے الفاظ میں ہندو عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر رقمیں اپنے راجاؤں کے حوالے کر دیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات نہیں تھے انہوں نے سود کاٹ کر بیچا اور پیسے خزانے میں جمع کرا دیے۔ غریب عورتوں نے مزدوری کر کر کے خزانے کو پیسے دیے۔ جسے دیکھو وہ پیسہ کمانے اور خزانے کو دینے کی فکر میں تھا۔ جوان آدمی فوج میں شامل ہونے لگے۔ وہ اپنے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ ایک جنون تھا جو ہندو قوم پر طاری ہو گیا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا ابل رہا تھا اور اندر سے پہاڑ پگھلتا جا رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پہاڑ کا دہانہ پھٹے گا تو لاوا ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے خلاف لڑ کر آیا تھا جو اس کے ارادوں اور اس کے ایمان سے بے پرواہ اس کی سلطنت غزنی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے۔ ان ایمان فروشوں کے عزائم کو کچلنے کے لیے غزنی کی سرحدوں پر کافی فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ فوج ہندوستان میں کام آ سکتی تھی۔ بھیرا اور ملتان کی لڑائیوں میں اس کی فوج کی بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس نے اس کمی کو نئی بھرتی سے کسی حد تک پورا کر لیا تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ سلطان اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں تھا کہ ہندو راجے اسے بخش دیں گے۔ ان کا جوابی حملہ لازمی تھا۔ سلطان وقت حاصل کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ اسے راجہ اننت پال کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تمام راجے مہاراجے متحد ہو کر بھی آ سکتے ہیں۔ موریخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا، ٹریننگ میں زیادہ وقت صرف کرتا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دیتا تھا۔ یہ کام فوج کے امام کرتے تھے۔
جو فوج کو اس جنگ کی غرض و غایت بتاتے رہتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے کبھی محروم نہیں رکھا تھا، لیکن انہیں مفتوحہ علاقے میں لوٹ مار کی کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے تمام ہندو ریاستوں کی راجدھانیوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان جگہوں کے مقامی مسلمان ان جاسوسوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان میں ایمان فروش بھی تھے جو سلطان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال سلطان کو اطلاعیں ملتی رہتی تھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ اننت پال کشمیر سے لاہور واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ شکست کھا کر گیا تھا۔ اس نے سلطان محمود سے صلح اور امن کا معاہدہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ مورخوں میں اس کا ذکر صرف البرونی نے کیا ہے، جس کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں۔ البرونی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ وہ بہت سے اہم واقعات کا عینی شاہد ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب بھیرا اور ملتان کی فتح کے بعد غزنی اس اطلاع پر گیا تھا کہ کاشغر کی فوج نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے، تو اسے وہاں زندگی اور موت کا معرکہ لڑنا پڑا تھا۔ بعض اوقات اس کی کامیابی مخدوش نظر آنے لگتی تھی۔ سلطان کی اس کیفیت کی اطلاع کسی طرح راجہ اننت پال تک پہنچ گئی۔ البرونی لکھتا ہے کہ اننت پال نے اپنے ایک قاصد کے ہاتھ سلطان محمود کو یہ تحریری پیغام بھیجا: مجھے پتہ چلا ہے کہ ترکوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ خراسان تک پھیل گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں 5000 سواروں، 10,000 پیادوں اور 100 ہاتھیوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آ سکتا ہوں، اور اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا اور اس کے ساتھ فوج اس سے دگنی بھیجوں گا۔ اس اقدام اور پیشکش سے آپ خود بھی تاثر لیں گے۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ پر فتح پائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر فتح پائے۔ اس پیغام اور اس پیشکش سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ اننت پال سلطان محمود سے کس قدر خائف تھا اور اس میں اب لڑنے کی جرت نہیں رہی تھی۔ لیکن محمود جس قدر قابل جرنیل تھا اتنا ہی قابل سیاستدان تھا۔ اسے معاہدوں کے سلسلے میں ہندوؤں کی ذہنیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تو تھی، لیکن وہ ہندو راجے کی مدد کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس نے یہ خطرہ بھی دیکھا کہ راجہ اننت پال اسے فوجی مدد کا جھانسا دے کر یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ سلطان غزنی میں ہی لڑتا مرتا رہے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ راجہ فوج لے آئے اور سلطان کو کسی خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر دشمن سے جا ملے۔ کیا اننت پال تاریخ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہندوؤں کی مدد سے جیتا تھا؟ سلطان محمود نے اننت پال کا پیغام اپنے سالاروں اور مشیروں کو سنا کر کہا: اس میں کوئی اور خطرہ بھی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ایسے مذہبوں کے حکمران جو ایک دوسرے کی ضد ہیں دوست بن جائیں؟ میں ایسی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اپنے مذہب کے دشمن کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے اننت پال کے قاصد کو زبانی جواب دیا کہ اپنے راجا سے کہنا کہ ہمارا اور آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان امن ناممکن ہے۔ اس جواب کے بعد راجہ اننت پال لاہور آ گیا۔ صلح کی پیشکش مسترد ہو جانے کے بعد اس کے لیے اب یہی راستہ رہ گیا تھا کہ سلطان محمود سے فیصلہ کن معرکہ لڑے۔ اس کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے وزیر، اپنے جرنیلوں اور اپنے مشیروں کی کانفرنس بلائی اور ان سب کو بتایا کہ وہ بہت تھوڑے سے وقت میں تیاری کر کے بھیرا پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پر بحث کے دوران یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ سلطان محمود نسبتاً کم فوج سے اتنی بڑی فوج کو کس طرح شکست دے دیتا ہے۔ اسے آج تک ہم اور سرگواسی مہاراجہ جے پال بے خبری میں نہیں دبوچ سکے، ایک جرنیل نے کہا۔ اسے اتنی قبل از وقت ہماری پیش قدمی کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھی ترتیب میں تقسیم کر لیتا ہے۔ ہم ہر بار اس کی گھات میں آتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ اس کے جاسوس بہت ہوشیار ہیں۔ یہ جاسوس ہمارے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی جو تھوڑی سی آبادی ہے، ان میں اس کے جاسوس ہیں، راجہ اننت پال نے کہا۔ کیوں نہ اس پوری آبادی کو صاف کر دیا جائے؟ یہ اقدام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وزیر نے کہا۔ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، جاسوس فوراً نکل جائیں گے۔ ایسی کارروائی کریں کہ ہمیں جاسوس مل جائیں، یہاں کے مسلمانوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی مسلمان ہمارے لیے مخبری اور جاسوسی کرتے ہیں۔ مسلمان کی مخبری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ مسلمان گھرانوں پر نظر رکھیں اور خفیہ طریقے سے پتہ چلائیں کہ کون جاسوس ہے۔ اگر ایک پکڑا گیا تو ہم طریقے جانتے ہیں کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ یہاں کون کون جاسوس ہے۔ یہ کام آج ہی شروع کر دو، راجہ نے کہا، اور فوج کو تیار کرو۔ لوگ بہت مدد کر رہے ہیں، وزیر نے کہا۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کو جنگی تیاری اور فوج کی ضروریات کے متعلق بتایا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح مدد دے رہے ہیں۔ راجہ اننت پال کے راج محل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا انچارج شعیب ارمغانی نام کا ایک مسلمان تھا، جو گھوڑوں کو سدھانے کا ماہر اور شہ سوار تھا۔ وہ پشاور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ راجہ جے پال کے آخری دور میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا اور اب پختہ کار جوان بن چکا تھا۔ اس نے بڑے خودسر اور بے لگام گھوڑوں کو بھی سدھا لیا تھا۔ راجہ جے پال کے بعد اس کا بیٹا راجہ اننت پال بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ گھوڑوں کی مہارت کے علاوہ اس میں کچھ اور خوبیاں بھی تھیں، جن کی بدولت وہ محل کی رانیوں اور راجکماریوں کو بھی اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ خوبرو تھا، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سبز تھیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ وہ دراز قد اور گھٹے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ گھوڑے بھی جیسے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وفاداری میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کی وفاداری بھی ایسی کہ اس کے متعلق راج محل میں کہتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے۔ محل کے عملے میں چند ایک مسلمان ملازم بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ راجہ اننت پال کے نئے حکم کے مطابق خفیہ طریقے سے ان سب کی نگرانی ہونے لگی۔ ہندو فوجی مسلمانوں کے بحروب میں انہیں جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ہندوؤں کی ذہین اور چالاک لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے گھروں میں جاتیں، محمود غزنوی کے حق میں اور ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتیں، اور مسلمان عورتوں سے ان کے مردوں کے خیالات اور خفیہ سرگرمیوں کے متعلق پتہ لگانے کی کوشش کرتیں۔ ہندو مرد آج کی پولیس کی طرح مسلمان مردوں سے ملتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اپنے آپ کو سلطان محمود کے جاسوس کہتے۔ اس خفیہ مہم میں کئی ایک مسلمان پکڑے گئے۔ جس کسی پر ذرا سا شک ہوتا تھا اسے بھی پکڑ لیتے، اور یہ سب تشدد کی چکی میں پسنے لگے۔ شعیب ارمغانی پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی سرگرمیاں گھوڑوں تک محدود تھیں۔ اس پر صرف اس بنا پر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس وقت تک اسے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اگر اس کی بیوی پشاور میں تھی تو اسے کبھی بھی لاہور نہیں لایا تھا۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تھی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی۔ یہی ایک پہلو تھا جو اس کے خلاف کچھ شک پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہندو اسے اپنی خفیہ مہم سے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے کئی بار سلطان محمود کے خلاف باتیں کی تھیں۔ اسے کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نماز روزے سے بھی فارغ تھا۔ اس کے متعلق معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی مسلمان سے بھی نہیں ملتا۔ ایک شام وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک سیاہ ریش اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس اجنبی نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ وہ پشاور کا تاجر ہے اور سامان لے کر آیا ہے،
اور اس کے ساتھ اس کی جوان سال بیٹی ہے جسے وہ اس لیے ساتھ لایا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں جس کے پاس وہ بیٹی کو چھوڑ کر آتا۔ بیٹی کی خواہش سیر کی بھی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے آیا ہے۔ وہ پشاور کی زبان بول رہا تھا۔ سرائے میں رہائش کا انتظام اچھا ہے، اجنبی نے کہا، لیکن اتنی جوان اور ایسی خوبصورت بیٹی کو سرائے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ ہندو فوج چھاپے مارتی رہتی ہے اور مسلمانوں کو شک میں پکڑ لیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور لوگ آپ کی شرافت اور نیت کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ہی وطن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسافر پر اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتا، ارمغانی نے کہا، اور جہاں ایک مسلمان خاتون کی عزت کا معاملہ ہو وہاں میں ساری رات پہرا بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ، میرے گھر میں بہت کمرے ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں آ گئے۔ خاتون نے دیے کی روشنی میں چہرہ بے نقاب کیا تو ارمغانی کو دھچکا سا لگا۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی، اور اس کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی کہ ارمغانی سن ہو کے رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ نے اچھا کیا ہے کہ سرائے میں نہیں ٹھہرے۔ چھپا کر رکھنے والی چیزوں کو ایک نہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ انہیں بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور بازار سے مہمانوں کے لیے کھانا لے آیا۔ لڑکی نے برقع نما چادر بھی اتار دی تھی۔ اس کا قد اور سراپا اس قدر دل نشین تھا کہ ارمغانی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ راج محل کی نوکری میں کئی لڑکیوں نے ارمغانی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس نے اپنے دامن کو ہر کسی سے پاک رکھا تھا۔ راجہ اننت پال کی 2 راجکماریاں اس سے گھوڑ سواری سیکھنے آتی تھیں۔ دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ خود گھوڑے پر نہ بیٹھیں، ارمغانی انہیں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھائے۔ وہ گھڑ سواری سیکھ چکی تو بھی کہتی تھیں کہ نہیں، وہ ابھی طاق نہیں ہوئی۔ یہ دونوں خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن ارمغانی ان کے اتنے واضح اشاروں کو بھی یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے وہ بدھو اور جاہل ہو یا اس کے سینے میں مرد کا دل ہی نہ ہو۔ ایک بار ایک راجکماری گھوڑا سرپٹ دوڑانے کے بہانے اسے دریا کے کنارے جنگل میں لے گئی تھی اور وہاں جا کر ارمغانی سے کہا کہ میرے گھوڑے پر میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، مجھے ڈر آتا ہے۔ ارمغانی نے انکار کر دیا تھا۔ راجکماری نے پہلے التجا کی کہ آ جاؤ میرے پیچھے اور مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑ لو۔ وہ نہ مانا تو راجکماری نے اسے حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھو۔ ارمغانی نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ راجکماری غصے سے گھوڑا واپس لے آئی تھی۔ اس معاملے میں وہ پتھر تھا، لیکن اپنے مہمان کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں ایسی ہلچل محسوس کی جس سے وہ آشنا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی نیت بد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش تڑپی کہ اس کا مہمان ذرا باہر چلا جائے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرے۔ لڑکی اسے دیکھتی تھی تو اس کے ہونٹوں پر شرمیلا سا تبسم آ جاتا تھا۔ یہ تبسم ارمغانی کے پاؤں اکھاڑ دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ارمغانی نے مہمانوں کو ان کا کمرہ دکھایا۔ لڑکی اسی کمرے میں رہ گئی اور لیٹ گئی، اور اس کا باپ ارمغانی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ گپ شپ چلی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کی باتیں ہونے لگیں۔ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سلطان محمود کا شیدائی ہے، اور وہ صرف تاجر ہی نہیں، علم و فضل پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی بھی باتیں کی اور کہنے لگا کہ اس کا بس چلے تو سارے ہندوستان کو مسلمان کر دے۔ اس نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ سلطان محمود کے پاس فوج کی کمی ہے، اور اگر تمام راجوں نے اس پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ارمغانی نے کہا کہ مسلمان کو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن مسلمان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، ہم 2 مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس سلطان کی کیا مدد کر رہے ہیں جو کافروں کے دیس میں
اللہ اور رسول کا پیغام لے کر آیا ہے اور کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں اور تم ہندوؤں کی نوکری کر رہے ہو۔ ضرورت پڑی تو میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارمغانی نے کہا۔ نہیں، مہمان تاجر نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی تھیں کہ دیکھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے مسلمان ہو۔ میں تمہارے ساتھ دل کی بات کر سکتا ہوں۔ تم نے نوکری چھوڑ دینے کی بات کی ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ تم اس نوکری کو سلطان محمود کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تم راج محل میں کام کرتے ہو۔ تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھوڑوں کا استاد ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کی فوج کے بڑے بڑے حاکم اور محل کی شہزادیاں بھی تمہیں چاہتی ہیں۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ معلوم کرتے رہو کہ راجا کے ارادے کیا ہیں، یہاں کی فوج کی تیاریاں دیکھتے رہو اور یہ اطلاعیں سلطان تک پہنچاتے رہو۔ کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ ارمغانی نے پوچھا۔ مہمان عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، بے شک میں تاجر ہوں، لیکن تجارت کے سلسلے میں مجھے لاہور آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اونٹوں پر سامان لاد کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھوں کہ راجا اننت پال کیا کر رہا ہے اور وہ کب تک مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دراصل سلطان کو بھی وقت چاہیے، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ ارمغانی نے پوچھا، یا یہ کام اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ میرا تعلق براہ راست سلطان محمود غزنوی سے اور اس کے سالار ابو عبداللہ الطلائی سے ہے، مہمان نے جواب دیا۔ یہاں مجھے کسی ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے جو راج محل اور راج دربار کے اندر کے حالات جانتا ہو۔ وہ آدمی تم ہو۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والے میرے اپنے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس کچھ سوچ کر بھیجا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، مہمان نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ سب کچھ بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ اگر دھوکہ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ ارمغانی کا سر جھک گیا۔ میرے جذبے کا اندازہ اس سے کرو کہ میں اپنی بیٹی کو سلطان محمود کی فتح کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہوں، مہمان نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی خوبصورت لڑکی پتھروں کے بھی دل چیر کر راز لے آئے گی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تباہ کاری کرنی پڑے۔ میری دو باتیں دھیان سے سنو میرے تاجر دوست، ارمغانی نے کہا۔ ایک یہ کہ بیٹی کو اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ مسلمان کی بیٹی میدان جنگ میں لڑ سکتی ہے اور ہماری بہنیں لڑی بھی ہیں، لیکن انہیں جاسوس بنا کر کفار کے حوالے کرنا کفر ہے، یہ گناہ کفار کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے راجا کا نمک کھایا ہے، میں نے راجا کی خدمت کی ہے اور راجا نے مجھے اتنی اجرت دی ہے جس کا میں حقدار نہ تھا۔ ایک طرف تم اسلام اور اسلامی غیرت کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف تم اسلام کے دشمن کا نمک حلال کر رہے ہو، مہمان نے کہا۔ میں نے سنا تھا تم بہت جرأت والے ہو اور ایمان والے ہو۔ مجھ میں دونوں چیزیں ہیں، ارمغانی نے کہا، جرأت بھی ایمان بھی، لیکن میں یہ نہیں کہلاؤں گا کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں۔ پھر تو مجھے لاہور سے جلدی نکل جانا چاہیے، مسلمان تاجر نے کہا، ورنہ تم مجھے اور میری بیٹی کو پکڑوا دو گے۔ میرے یہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو شک اور شبہ میں پکڑ رہے ہیں۔ ارمغانی اٹھا اور طاقچے میں سے قرآن اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور مہمان کے آگے کر کے کہا، اس پر ہاتھ رکھو۔ مہمان نے ہاتھ رکھا تو ارمغانی نے کہا، میں خدا اور رسول کے اس پاک کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب تم قسم کھاؤ
کہ تم بیٹی کو اس کام میں استعمال نہیں کرو گے اور تم سلطان محمود غزنوی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ مہمان نے قسم کھا لی، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بیٹی کے متعلق قسم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں۔ میں پکڑا گیا تو میری بیٹی کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ فی الحال اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید باہر چلا جاؤں۔ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھنا بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے، ارمغانی نے کہا۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور میں اقرار سے بھی گھبراتا ہوں۔ مہمان تاجر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر رک کر بولا، اگر میں اپنی بیٹی تمہیں پیش کر دوں تو اسے بیوی بنا لو گے؟ میں اپنے ہاتھوں شادی کرا دوں گا۔ آپ نے مجھ میں ایسی کون سی خوبی دیکھی ہے کہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ارمغانی نے کہا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم میں یہ خوبی ہے کہ تم جاسوس نہیں ہو، مہمان نے کہا۔ میں اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم جاسوسی کر سکتے ہو یا نہیں۔ تم وفادار ملازم ہو، اس لیے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ جاسوس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ میری بیٹی کے لیے دولت مندوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ پشاور میں غزنی کی فوج کے ایک نائب سالار نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں کسی امیر کبیر کو رشتہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ شعیب ارمغانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے حسن سے محصور ہو گیا تھا، اس لیے مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح ارمغانی کا مہمان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ ارمغانی لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس نے لڑکی کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور اس کے آگے ناشتہ رکھ کر اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ظرفہ بتایا۔ کیا باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ شعیب ارمغانی نے پوچھا۔ لڑکی نے نگاہیں نیچی کر کے سر اتنا جھکا لیا جیسے زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ مجھے جواب دو ظرفہ، اس نے لڑکی کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو بتا دو، میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ساری عمر کے لیے اپنی زنجیروں میں نہیں باندھوں گا۔ میں انکار کر دوں گا۔ ظرفہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ ارمغانی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پہلے اپنے ہونٹوں سے پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تب اس نے ارمغانی کو نظر بھر کر دیکھا۔ ارمغانی کے ہاتھ گھوڑوں کے جسموں کے لمس کے عادی تھے۔ وہ گھوڑوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے جوانی گزر رہا تھا۔ وہ اتنے نازک ہاتھوں کے لمس سے ناآشنا تھا۔ وہ اس لڑکی کے تھے۔ اس نے ایسی نشیلی آنکھیں اتنی قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس پر خمار طاری ہو گیا۔ شام کو ظرفہ کا باپ آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ انہوں نے ظرفہ کی شادی شعیب ارمغانی کے ساتھ کر دی۔ باپ نے ظرفہ کو نقد رقم دی، کپڑے دیے اور سونے کے زیورات دیے، اور وہ اسی شام چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے ارمغانی کو اپنی بیٹی دینے ہی آیا ہو۔ اس رات ارمغانی کو کئی بار شک ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں ظرفہ اس کے ساتھ یوں کھل گئی جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لڑکی ارمغانی پر طلسم کی طرح طاری ہو گئی۔ ارمغانی کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی جیسے چشمے پر آ کر اسے پتہ چلا ہو کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ تمہارا باپ سلطان محمود کے متعلق بہت جذباتی ہے، ارمغانی نے ظرفہ سے کہا۔ تم جانتی ہو اس کے ارادے کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی ارادے میرے ہیں جو میرے باپ کے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظرفہ نے کہا۔
میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ سب مجھے بتا گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ گئے ہوں گے کہ تم مجھے جاسوسی کے لیے اس کی مدد پر آمادہ کرو۔ ارمغانی نے کہا، ہاں۔ ظرفا نے کہا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی خاطر کام کرنے کے لیے تیار کروں، کیونکہ آپ کو راجا نے ایسی جگہ دے رکھی ہے جہاں سے آپ بڑے قیمتی راز حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے؟ ارمغانی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم مجھے انعام کے طور پر دی گئی ہو۔ نہیں، ظرفا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، خدا نے آپ کو مجھے انعام کے طور پر دیا ہے۔ آپ میری زندگی کے ساتھی نہیں، میرے دل اور میری روح کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی دیکھا ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، میرا ہر راز آپ کا ہے۔ آپ کسی وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم باپ بیٹی اسلام کی شمع کے پروانے ہیں۔ میرے والد پر یہ جنون طاری ہے کہ سارے ہند میں اسلام پھیلانا ہے۔ وہ جس مسلمان سے ملتے ہیں اس سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی فتح کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں جاتے ہیں تو سلطان محمود کی فتح اور ہندوؤں کی شکست کے لیے دعائیں کرتے اور کراتے ہیں۔ مجھے تیغ زنی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی بہت مشق کرا چکے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے میں تمہاری شادی نہ کر سکوں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اسلام اور سلطان محمود کے نام پر قربان ہوگی۔ ارمغانی نے محسوس کیا کہ لڑکی کے خیالات اپنے باپ جیسے ہیں اور اس میں باپ والا جوش و خروش ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ میں غزنی والوں کا جاسوس ہوں؟ ارمغانی نے پوچھا۔ ظرفا نے اپنا ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ دونوں کے گال چھونے لگے۔ مجھے معلوم نہیں کہ والد کو آپ کے متعلق کس نے بتایا تھا، ظرفا نے جواب دیا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے کام کا آدمی ہے۔ ظرفا نے منہ اس کے اور قریب کر کے رازداری سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ سلطان محمود کے خفیہ آدمی نہیں تو مجھے مایوسی ہوتی ہے۔ پھر تمہارے دل سے میری محبت نکل جائے گی۔ محبت تو روح میں اتر گئی ہے، ظرفا نے جواب دیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غزنی کی فوج کی اتنی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اگر سارے ہند پر نہیں تو آدھے ملک پر قابض ہو جائیں اور یہاں کا بچہ بچہ مسلمان ہو۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ صرف جاسوسی سے ہی غزنی والوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ارمغانی نے پوچھا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، میرے والد صرف جاسوسی کی باتیں کرتے ہیں، ظرفا نے کہا۔ ایک عورت کئی کام کر سکتی ہے، لیکن میرے والد مجھے بتا گئے ہیں کہ تم نے ان سے قرآن پر قسم لی ہے کہ وہ مجھے اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں ایسا کام نہیں کروں گی جس میں میری عصمت کو خطرہ ہو، لیکن میں صرف بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کو میرے والد بتا گئے ہیں، یہ میری روح کی آرزو ہے۔ شعیب ارمغانی نے اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔